بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، چند دن قبل ہم نے یوم یوم معراج النبی سیلیبریٹ کیا۔ اس میں آپ لوگوں نے خطبات سنے ہوں گے، علماء اکرام نے فلسفہ معراج پہ اور احوال معراج النبی بیان کیے ہوں گے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب بالحبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھانے اور رحمت کی لامتناہی سرگرمیوں سے آگاہ کرنے کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور پورے پروٹوکول کے ساتھ بلایا۔ پروٹوکول آپ دیکھ لیں کہ مسجد حرام سے شروع ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ تک فرشتے ہیں، پھر انبیاء اکرام استقبال کرتے ہیں، اور مختلف پھر جو آسمان ہیں وہاں پر بھی جو انبیاء اکرام ہیں استقبال کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا پھر آگے۔ تو بہت بڑا پروٹوکول ہے، اور اس پروٹوکول میں جب مہمان بلایا جاتا ہے خواتین و حضرات، تو پھر کچھ تحائف بھی دیے جاتے ہیں جب پیارا مہمان آئے۔ اب بلانے والا کون ہے؟ خود کائنات کا مالک، خالق برحق، مالک حقیقی، عظیم ترین۔ اور لینے والا کون ہے؟ انسانوں میں عظیم ترین، محبوب رب کریم۔ کیا دیا کیا لیا یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے، لیکن کچھ تحائف کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے چند ایک کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں۔ یہ تحائف جو ہیں بیسیکلی امت کے لیے۔ پہلا تحفہ فرمایا گیا کہ اگر ایک مسلمان نیکی کا ارادہ کرے گا تو اس کو ایک نیکی مل جائے گی، جب کر لے گا اس کا پر عمل کر لے گا تو پھر اس کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کو نیکیاں مل جائیں گی، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری 6491۔ جیسے کہ تہجد کا ارادہ کیا رات کو، لیکن صبح اٹھ نہیں سکے، وہ ارادے جب آپ نے کیا ہے تو ثواب تو مل جائے گا۔ اگر آپ پڑھ لیں گے تہجد تو پھر آپ کو اس کے حساب سے 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب مل سکتا ہے۔ اس میں کتنا خشوع و خضوع وغیرہ ہے۔ دوسری چیز، گناہ کا ارادہ کیا لیکن خوف خدا کی وجہ سے گناہ نہیں کیا، گناہ چھوڑنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا، گناہ چھوڑنے کی ایک نیکی مل جائے گی۔ اور اگر گناہ کیا تو پھر اس کے حساب سے، یعنی اس میں زیادتی نہیں ہے، اسی حساب سے آپ کو ملے گا۔ یہ بھی بخاری کی وہی حدیث شریف ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس کسی کی امانت تھی تو اس نے سوچا کہ ہڑپ کر جاؤں، تو اس نے بعد میں خوف خدا کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، واپس کر دیا، تو اس کو ایک نکی اس چیز کی مل گئی کہ اس نے خوف خدا کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ کر لیتا تو پھر اس کی وجہ سے اس کو اتنا ہی نقصان ہوتا۔ تیسری چیز جو بتائی وہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عرش کے سائے کے تلے خزانوں میں سے مجھے دی گئی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی 3 دن اپنے گھر میں اس کو پڑھے گا وہاں شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھو، یہ کفایت کرے گی بہت ساری چیزوں کے لیے۔ چوتھی چیز جو وہ خالق کائنات ہے، لیکن اس نے وعدہ فرمایا۔ وعدہ کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہ اب شرک کے حوالے سے صرف اتنا ہی کہنا مقصود ہے کہ شرک فی العبادہ، شرک فی الذات، شرک فی الصفات ہوتی ہیں، لیکن مختصر یہ کہ خالق حقیقی جاننا، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق حقیقی جاننا، اللہ کے سوا
علم و اختیار کو ذاتی جاننا کسی کا اور اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے ظلم عظیم ہے۔ پانچویں چیز جو ہے وہ امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، جو موسیٰ علیہ السلام کی انٹرفیئرنس کی بنا پر 5 رہ گئیں، اور لیکن ثواب 5 کا 5، یعنی 5 نمازیں آپ پڑھیں گے ثواب آپ کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7571، اور مسلم شریف کی وہی حدیث ہے 173۔ اب تھوڑا سا یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ تحائف ہمارے لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفے عطا فرمائے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب اس کی مثال یوں لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی پیارے کو کوئی تحفہ دیں اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ اس کو ضائع کر دے، ناقدری کرے، پھینک دے، تو آپ کے جذبات و احساسات کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر جو قلبی تعلقات ہیں اس میں کتنا ڈفرینس پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو ایک گھوڑا تحفے کے طور پر دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو گھوڑا بہت نحیف اور کمزور تھا۔ بہت افسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے اتنا خوبصورت گھوڑا دیا تھا، یہ کیا کر دیا اس نے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اس سے واپس خرید لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس کی دل آزاری ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے 2623۔ خواتین و حضرات، نماز کے حوالے سے بہت ساری تاکید ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، تاکید بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حدیث شریف میں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ یعنی نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے جس پر پورا دین قائم ہے۔ فرمایا فمن ترکھا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو منہدم کر دیا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا الصلاۃ ہے یا معراج المومنین، کہ نماز ہی ہے جس میں مومنوں کی معراج ہے۔ تو اتنی بڑی ترغیبات ہیں، اور وہ لوگ، ہم لوگ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ کے دائی ہیں، اگر وہ نماز کو چھوڑ دیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ستون کہہ رہے ہیں، جس کو نبی کریم علیہ السلام معراج کہہ رہے ہیں، یعنی نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اس کو چھوڑ دیں تو کتنی بری بات ہے۔